لکیلی ہم جیت گئے ہیں اور دعاؤں سے جیتے ہیں ایک طرح سے. سائم ایوب کی لگاتار کوئی کارکردگی ہم نے نہیں دیکھی اور ناپسندیدہ جو ورلڈ ریکارڈ ہے وہ سائم ایوب نے بنا لیا ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی یہ اتنے بھی برا نہیں کھیلتے تھے جتنے یہ ایشیا کپ میں ہمیں نظر آئے ہیں. لیفٹ ہینڈ سے یہ بیٹنگ کرتے ہیں اور لیکن بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں ایک بار پھر یہ 0 پر آؤٹ ہو گئے ہیں. جبکہ اگر میں سائم ایوب کی بات کروں تو T20 انٹرنیشنل میں ایک کیلنڈر ایئر میں انہوں نے سب سے زیادہ 0 پر آؤٹ ہونے کا جو ریکارڈ ہے ورلڈ ریکارڈ ہے وہ بنا لیا ہے جو کہ ان کے کیریئر کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور اگر ہم ملک کی بات کریں تو ملک کے لیے جب ہم ان پر اعتماد کر کے انہیں بڑا ایونٹ کھلائیں گے تو یہاں پر ہم ناکام ہو جائیں گے. اس سے قبل اگر زمبابوے کی بات کریں تو ان کی ٹیم میں رچرڈ نگاروا 2024 میں T20 میں 6 مرتبہ بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹے تھے اور اس کے بعد اب سائم ایوب نے یہ ریکارڈ جو ہے وہ بنا لیا ہے. یہ بالکل بھی ان کے لیے اچھا نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم نے انڈیا کے ساتھ اگر میچ کھیلنا ہے, اگر ہم ابھیشیک شرما کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارا سائم ایوب کیوں نہیں ایسا کھیل سکتا. اگر ہم نیا ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ نیا ٹیلنٹ ہی ہے نا. اگر ابھیشیک شرما 37 بالوں پہ 75 رنز بنا سکتا ہے تو سائم ایوب کو ایسا کیا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی پچ نہیں دیکھی؟ کیا انہوں نے کبھی عالمی سطح پہ میچ نہیں کھیلا؟ انہوں نے اس سے پہلے اتنے مقابلے کیے, اتنے میچز کھلوائے ہیں. دیکھیں ہم ڈیلی ایک ہی بات پہ بحث کرتے ہیں کہ جی ٹیم کمبینیشن نہیں ہے, ٹیم کو بننے نہیں دیا گیا, ٹیم اچھی سلیکٹ نہیں ہوئی. چھوڑ دیں ساری باتیں, مجھے یہ بتائیں کہ ٹیم تو ہے نا, پلیئر ہی سلیکٹ کی ہے نا. ہم نے کوئی گلی محلے کے لڑکے نہیں ہم کھلا رہے ہیں, تو کرکٹر بھی. اگر نئے کھلاڑی دوسری ٹیم میں پرفارم کر سکتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم کو ایسا کیا ہے؟ کیا یہ ملک کے لیے نہیں؟ جس طرح باقی سارے لوگ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میدان میں موجود ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے کھلاڑی. دیکھیں اس سے قبل کیا ہم نے سیریز نہیں کھلوائی ان کو؟ اسی لیے کھلوائی نا کہ آپ لوگ کی تیاری ہو جائے ایشیا کپ کے لیے. ہم نے ان کو ٹرائی نیشن سیریز کھلوائی ہیں, افغانستان کے ساتھ انہوں نے جیت کر بھی دکھایا ہے اور اچھا کھیلا بھی ہے. PSL میں ہم نے ان کی کارکردگی دیکھی. تمام ٹورنامنٹ ہم تیاری کے لیے ہی کرواتے ہیں نا. امرین ساتھ ہی رہیے گا, آپ سے اس پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن بدیو زمان سے میں جاننا چاہوں گی ورلڈ ریکارڈ توڑنے پر. سائم ایوب نے ورلڈ ریکارڈ توڑا ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے بدی کہ یہ ورلڈ ریکارڈ بھی صرف پاکستانی پلیئر کا ہی توڑا گیا ہے. اس سے پہلے عمر اکمل کی بھی یہی پرفارمنس تھی. کیا ان کے ساتھ کوئی PCB کا رویہ, کوئی شوکاز, کچھ ان کو اس طرح کی تنبیہ کی گئی تھی کہ آئندہ اس طرح سے نہ ہو؟ کیا ہوا تھا کہ اب سائم ایوب جب واپس آئیں گے ٹورنامنٹ سے, یا وہ اگر بھارت کے خلاف انہی کو بھیجا جاتا ہے تو مطلب کچھ کہا جائے گا PCB کی جانب سے, کوئی تنبیہ کی جاتی ہے, کوئی سرزنش کی جاتی ہے؟ دیکھیے جو آپ ورلڈ ریکارڈ کے لیے دیکھیے, اس سے پہلے جو ہے وہ عمر اکمل 10 مرتبہ T20 میں 0 پر آؤٹ ہوئے, یہ 9ویں مرتبہ جو ہے وہ 0 پر آؤٹ ہوئے. تو یہ دوسرے نمبر پر دوسرے پاکستانی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے, ایک پلیئر ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کو بیڈ بیچ بھی آتا ہے, جس طریقے سے بابر اعظم پہ آیا ہوا ہے یا رضوان پہ آیا ہوا ہے, بیڈ بیچ آتا ہے. لیکن ایسا بھی برا وقت کیا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا سوچ کر میدان میں جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ شاٹ کھیلنا ہی بھول جاتے ہیں. تو اس طرح کی پرفارمنس اگر آپ دیں گے تو یقینی طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو پوچھ گچھ کرنی ہوگی کہ آیا آپ کو کیا مسئلہ ہے. آپ کو جو ہے ایک ڈاکٹر کے پاس ان کو بھیجنا پڑے گا, ایک ماہر نفسیات کے پاس بھیجنا پڑے گا کہ ان کو کس طرح سے کہاں پرابلم ہو رہی ہے. بالکل امرین علی, ہم آپ کی جانب دوبارہ سے آئیں گے. میں یہی چاہ رہی تھی کہ عمر اکمل پہ کس طرح کا ریئیکشن آیا تھا جب سائم ایوب کے ساتھ کیا ہوگا. اب کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں بھارت کے خلاف؟ کیا سائم ایوب کو ہی کھلایا جائے گا, یا حسن نواز کے جو کہا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے خلاف کھلانے کے امکانات ہیں, کیا اب لے کر آئیں گے 4 بار 0 پہ آؤٹ ہونے کے بعد بھارت کے خلاف حسن نواز سامنے آ سکتے ہیں؟ بالکل جی, اگر کھلانا چاہے, اگر تبدیلی کی جا سکتی ہے, ایک اور اچھی تبدیلی ہوگی اگر حسن نواز کو لے کر آیا جائے تو. لیکن اس سے پہلے جو آپ عمر اکمل کی بات کر رہی تھی تو ان کو جو ہے وہ بالکل سرزنش کی گئی تھی جب ان کی جو ہے وہ اس طرح سے پرفارمنس متاثر ہوئی تھی. تو PCB کی جانب سے بھی بڑا تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اور ان کو ٹرول بھی بڑا کیا گیا تھا. اب اگر اس کے برعکس اگر آپ سائم ایوب کو دیکھیں تو چلیں ہم تو تنقید کر ہی رہے ہیں, لیکن اس طرح سے ابھی تک وہ ٹرول نہیں ہو رہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے جب تک ہم ٹرول نہیں ہوتے تب تک ہم ٹریک پہ نہیں آتے. اب بابر اور رضوان اس سے پہلے ہماری ٹیموں کا حصہ ہی تھے, جب اب ٹرولنگ کا حصہ بنے ہیں تو اب ان کو کم بیک کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور اسی بات پر اب یہ بھی خوشخبری سامنے آ رہی ہے کہ جی اپ کمنگ ایونٹ میں بابر اعظم ٹیم کا حصہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹرول کیا, عوام نے بھی ٹرول کیا, سب نے ٹرول کیا. تو جب تک سائم ایوب کو اسی طرح بڑے پیمانے پر ٹرول نہیں کریں گے تو شاید یہ بات ڈھکی چھپی رہ جائے. جس طرح بات وہی ہے فخر زمان والی بات ہو جاتی ہے کہ جب بابر اور رضوان کو ہم کھلاتے تھے تو فخر زمان کی جو پرفارمنس تھی وہ تھوڑی ہڈن پہ چلی جاتی تھی اور ہم اس کو ڈسکس نہیں کر پاتے تھے, اور ایسا لگتا تھا کہ فخر زمان 50-100 کے بغیر شاید نہ رہ سکیں. لیکن ایشیا کپ میں اگر ابھی جتنے بھی آپ میچز دیکھیں, جب ہم نے ان پر اوپنر میں اعتماد کیا کہ جی آپ اوپن کریں جا کے میچ, تو پھر فخر نے ہمیں کوئی بڑا ہمارا سر فخر سے بلند نہیں کیا. وہ بھی کبھی کیچ آؤٹ ہوئے ہیں تو کبھی کلین بولڈ ہوئے ہیں, کبھی رن آؤٹ ہوئے ہیں.
तो ये मामला जो है वो देखिए, जब तक आप अपने प्लेयर पे तनकीद का मतलब, हम ये नहीं कहते कि इनको टीम से निकाल दो। तनकीद का मतलब ये होता है कि जी आप उनकी तामीर करें, वो अपनी तनकीद से कुछ सीखें। लेकिन अगर वो तनकीद से कुछ सीखते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जब आप खेल रहे होते हैं ग्राउंड में, तो आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपनी जात के लिए नहीं खेल रहे होते। अगर कुछ खिलाड़ी समझ रहे हैं कि हम अपनी जात के लिए खेलने आए, तो वो जाती मसला नहीं होता, वो आप मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं। जिस तरह बाकी टीमें अपने मुल्कों के लिए खेल रहे हैं, बांग्लादेश वाली टीम को कोई वैल्यू ही नहीं देता था कि जी, और इससे एक दिन कबल सब क्या कह रहे थे कि जी बांग्लादेश की टीम ही तो है, हम जीत जाएंगे, इससे खेलना, इससे जीतना कौन सी बड़ी बात है। अब रात आपने देखा कितनी बड़ी बात थी उनसे जीतना, और कितना टफ टाइम उन्होंने हमें दिया है। खासतौर पर उनकी बॉलिंग ने हमें जितना टफ टाइम दिया है कि हम हार्डली 27 रन से हमारी विकेटें गिरी पड़ी थी, और 100 रन हमने बहुत मुश्किल किए हैं। अल्लाह अल्लाह करके आपके तमाम बैटर्स फेल हुए, आपके बॉलिंग ने जाके, आपके बॉलर्स ने जाके छक्के मारे, और तो फिर उसके बाद 136 का हमने तो मर के टारगेट बनाया। ये हमारे हालात है टीम के कि हम इस पिच पर जो है वो 170-72 रन भी नहीं बना पा रहे। सब लोग कहते हैं जी, फिर हम पिच पे इल्जाम डाल देते हैं, हम कहते हैं जी बैटिंग पिच है, बॉलिंग जो पहले करेगा तो उसकी फेवर में जाएगी, पहले बॉलिंग लेनी है। मुझे बताएं, क्या इंडिया के लिए ये पिच नहीं है? इंडिया के लिए क्या कुछ नया है, या ये उन्हीं के लिए पिच बनी है, वही आके रन बनाएंगे? हमारे लिए ये फेल हो गया, ऐसा नहीं होता। देखिए, वो अपने क्रिकेटर्स को वो तनकीद करते हैं। आपने इंडिया में कभी आप पास में जाएं और देखिए कि विराट कोहली ने अगर एक मैच में परफॉर्म नहीं किया तो उनको कितना ट्रोल किया गया। हम तो इतना ट्रोल ही नहीं करते अपने खिलाड़ियों को, उन्होंने इतना ट्रोल किया कि अगले मैच में विराट, ये वाली बात है अमरीन, बात ट्रोल करने की नहीं है, ये बात डिस्कशन की नहीं है, बात डिसीजंस लेने की है। यहाँ पे अगर विराट कोहली ने कहीं पर परफॉर्म नहीं किया तो अगले ही मैच में, नेक्स्ट डे ही, नेक्स्ट परफॉर्मेंस में नजर आया है कि क्या उनके साथ हुआ है, या बीसीसीआई के एक्शन भी वाज़ेह तौर पर नजर आए। हम यहाँ पे पिछले 20 दिन से इस बात पे बात कर रहे हैं कि साइम अय्यूब ने पिछले 2 मैचेस में